أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد جو کوئی پھر گیا منکم تم میں سے عن دینہ اپنے دین سے فسوف تو ان قریب یاتی اللہ لے آئیں گے اللہ بقوم ایسی قوم کو یحبہم کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اذلۃ علی المؤمنین نرم ہوں گے ایمان والوں پر اعزۃ علی الکافرین سخت ہوں گے کافروں پر یجاہدون فی سبیل اللہ جہاد کرتے ہوں گے اللہ کی راہ میں ولا یخافون اور نہ وہ ڈریں گے لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ذالک فضل اللہ یہ فضل ہے اللہ کا یؤتیہ من یشاء دیتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں واللہ واسع علیم اور اللہ ہے وسعت والے جاننے والے انما ولیکم اللہ ورسولہ بے شک تمہارے دوست اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں والذین آمنوا اور ایمان والے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو قائم کرتے ہیں نماز ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ وہم راکعون اور وہ عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں ومن یتول اللہ ورسولہ اور جو کوئی دوستی کرے اللہ سے اور اس کے رسول سے والذین آمنوا اور ایمان والوں سے فإن حزب اللہ پس بے شک یہ اللہ کی جماعت ہے ہم الغالبون وہی غالب ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے ارشاد ہوا پچھلی آیتوں میں کہ یہود و نصارہ سے تم اہل ایمان دوستیاں نہ لگاؤ، وہ آپس میں کافر کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن ان کی دوستیاں مومنوں کی بجائے کافروں سے ہوتی ہیں، یہ منافق لوگ یہ غرض اور فائدے کے لیے مفاد کی خاطر یہ کفار سے دوستی لگاتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر، تو فرمایا ان کی حالت بڑی نقصان والی اور گھاٹے والی ہے۔ تو اب اسی کے حوالے سے یہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو من یرتد منکم عن دینہ جو کو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، یعنی جس کی یہ حالت منافقانہ ہوئی کہ وہ اہل ایمان پر کفار کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا تو ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ تو فرمایا سن لو جو شخص بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ یعنی تم لوگ اگر اللہ کے دین کے معاون اور مددگار نہیں بنو گے، اہل ایمان کی مدد نہیں کرو گے، ان کے خیر خواہ نہیں بنو گے، بلکہ الٹا کفار کے تم ہمدرد بنو گے
تو پھر فسوف یاتی اللہ لے آئیں گے ان قریب بقوم، ایسی قوم، ایسے لوگ اللہ تمہاری جگہ کھڑا کر دیں گے، یحبہم و یحبونا، اللہ انہیں پسند فرماتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ انہیں تمہاری جگہ کھڑا کر کے ان سے دین کا کام لے لیں گے، اور ان کی صفات کیا ہوں گی؟ اذلۃ علی المومنین، نرم دل ہوں گے، شفیق ہوں گے، مہربان ہوں گے ایمان والوں پر، اعزۃ علی الکافرین، سخت مضبوط طاقتور ہوں گے علی الکافرین، کافروں پر، یعنی تم مسلمانوں کے لیے سخت ہو کر کافروں کے لیے نرم ہو کر جو کردار ادا کرو گے، یہ منافقانہ، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ تمہاری جگہ اللہ پھر ایسے لوگ لائیں گے جو ایمان والوں کے حق میں نرم، کافروں کے معاملے میں سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کوئی وہ ڈر خوف نہیں رکھیں گے لوگوں کی ملامت سے، وہ خالص اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے ہوں گے، اور وہ دنیا کے مفادات کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اور ایسے افراد دنیا میں ہر زمانے میں رہے، آج کے دور میں بھی ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں جو خالص ایمان رکھتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والوں کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں۔ باقی دنیا تو منافقانہ چال چل رہی ہے۔ آج کے مسلمان کی حالت، بالخصوص جو حکمران مسلمانوں میں طبقہ ہے، جو مقتدر طبقات ہیں امت مسلمہ میں، ان کی روش تو منافقانہ ہے کہ وہ مومن ہو کر کے وہ کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، کفار کو مسلمانوں پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کی مذمت فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا جاتا ہے، اور ان کی جگہ ایسے اللہ والے موجود ہیں آج بھی دنیا میں، جو اس آیت مبارکہ کا مصداق بنتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو ان سے محبت ہے، ایمان والوں کے حق میں خیر خواہ ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، اور خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتے ہیں، اور اس میں دنیا کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا نے انتہا پسند کہے، اور دنیا نے جو ہے نا وہ دہشت گرد کے کیا کچھ کے، جیسے دنیا میں کہا گیا اور کہا بھی جاتا ہے اور کہا جائے گا، اس کے بعد بھی طرح طرح کے نام دیے جائیں گے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ، تو ایسے لوگوں کا دنیا میں ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، اور ان کا ایسی استقامت سے چلنا یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ مقام دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ ہیں وسعت والے، جاننے والے۔ تو پچھلے رکوع، اس رکوع کے شروع میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، ایمان والو یہود و نصارہ سے دوستیاں نہ لگاؤ، ان سے دوستانے نہ بناؤ۔ تو فرمایا پھر تمہاری دوستیاں کس سے ہونی چاہیے؟ تو تمہاری دوستیوں کے حقدار یہ ہیں، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارے دوست اللہ ہیں، ورسول، اور اس کے رسول ہیں، ان سے دلی تعلق رکھو، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، ان سے تمہارے دلی تعلق ہونے چاہیے، تمہاری دوستی محبت ہونی چاہیے۔ اور ایمان والے بھی کون؟ یعنی کن ایمان والوں سے تمہیں محبت ہونی چاہیے، کن ایمان والوں کو تم اپنا دوست رکھو؟ الذین یقیمون الصلاۃ، منافق بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، لیکن جس میں ایمان والی صفات ہیں ان مومنین سے تمہاری دوستیاں ہوں، وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ چونکہ دین اسلام میں اہم ارکان ہے، نماز سب سے بنیادی رکن ہے، اساس ہے دین اسلام کی، اور نماز کا قائم کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، نماز کا ترک کرنا، اس کا چھوڑ دینا، یہ اس کو کفر کی علامت قرار دیا، جیسے حدیث میں صحیح حدیث ہے موجود ہے
فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تحقیق اس نے کفر کیا۔ اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو شخص بے نماز ہے، جس کی عادت ہے نماز چھوڑنے کی، ایک ہے کبھی کے بار انسان سے چھوٹ جائے اور ایک عادت انسان بنا لے نماز نہ پڑھنے کی، تو آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ وہ شخص مرتد ہو گیا جس کی عادت یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ صادر فرمایا۔ باقی حضرات نے نرمی کی ہے، تو فرمایا کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ یہاں رکوع سے مراد مفسرین نے روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر بیضاوی میں بھی ہے کہ رکوع سے مراد ہے خشوع خضوع، کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ یعنی گویا کہ تین صفتیں یہاں ایمان والوں کے اللہ نے بیان کی: نماز کے پابند، زکوٰۃ دینے کی پابندی کرتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، اور تیسری صفت وہم راکعون، جو عاجزی کرنے والے ہیں، متکبر اور مغرور نہیں ہوتے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی دوستی رکھے اللہ اور اس کے رسول سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، بس بے شک اللہ کا یہ گروہ ہے، یعنی یہ ایمان والے اللہ کی جماعت ہیں، اور اللہ کی جماعت اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا ہے، ہم الغالبون، کہ یہی غالب رہنے والے ہیں۔ جیسے 28ویں پارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، کہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ صفات پہلے بیان فرمایا، اس کے بعد فرمایا اللہ کی جماعت ہے، اور فرمایا کہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے۔ تو فرمایا فإن حزب اللہ، بس بے شک اللہ کی جماعت، هم الغالبون، وہی غالب رہنے والے ہیں کہ جب وہ ایمان خالص رکھیں گے تو دنیا میں اللہ ان کو غلبہ دے گا۔ ہاں، جب وہ اپنے ایمانی صفات سے اپنے آپ کو محروم کر دیں گے تو پھر اللہ کی نصرت اور مدد ان سے بھی ہٹ جائے گی، اور پھر کفر غالب رہے گا اور وہ مغلوب رہیں گے۔ اور لیکن جب تک مومن اپنی ایمانی صفات پہ قائم رہیں گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے اور صحیح مسلمان اور مومن رہے، تو پھر تم مغلوب نہیں ہوگے۔ اس لیے فرمایا اللہ کی جماعت ہم الغالبون، وہی غالب رہنے والے۔